ناظرین کرام، کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا روشن اور دردناک باب ہے جس نے حق و باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ لیکن کربلا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 10 محرم کے واقعات صرف نہ دیکھیں بلکہ اس پس منظر کو بھی سمجھیں جس نے تاریخ کو اس موڑ پر پہنچایا، کیونکہ کوئی بھی عظیم واقعات اچانک وجود میں نہیں آتے بلکہ اس کے پیچھے برسوں کی تاریخ، سیاسی حالات اور مختلف واقعات کار فرما ہوتے ہیں۔ اسی لیے آئیے واقعات کربلا کا ذکر شروع کرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے خلافت راشدہ کے اس مبارک دور پر نظر ڈالتے ہیں جسے اسلام کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلافت کا سفر کیسے آگے بڑھا، امت کی قیادت کن کے ہاتھوں میں رہی اور پھر تاریخ نے ایسا کون سا موڑ لیا کہ معاملہ کربلا تک جا پہنچا۔ آئیے سب سے پہلے خلیفہ رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے فتنوں کا خاتمہ کیا اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت بے مثال وسعت اختیار کر گئی اور عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم ہوئی جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کی وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ آپ نے قرآن کریم کو ایک مصحف پر جمع کروا کر امت پر عظیم احسان فرمایا، لیکن آپ کے آخری دور میں کچھ شرپسند عناصر نے فتنہ و فساد برپا کیا اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں بھی مختلف سیاسی اور داخلی فتنے سامنے آئے۔ انہی حالات میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی بھی شہید کر دیے گئے۔ 40 ہجری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو امت مسلمہ غم میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آپ کے فرزند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ خلیفہ مسلمین بنے۔ لیکن اس وقت امت 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہونے کے خطرے سے دوچار تھی۔ ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت قائم تھی۔ حالات ایسے تھے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی تو ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جاتے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے دور اندیشی، حکمت اور امت کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے آپ کو مصلح امت بنا دیا۔ آپ نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما لی تاکہ مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے۔ یوں امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی اور کئی برس تک امن و استحکامت قائم رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 20 سال تک حکومت کی۔ پھر 60 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ملعون بیٹے یزید نے اقتدار سنبھالی اور ناظرین یہیں سے تاریخ ایک نئی اور انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یزید نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی عظیم شخصیات سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ان شخصیات میں سب سے نمایاں نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں تھے بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ، علم و تقوی کے پیکر تھے اور امت مسلمہ کی سب سے معزز ہستیوں میں سے ایک تھے۔ جب یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ دوسری طرف عراق کے شہر کوفہ سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں خطوط آپ کی خدمت میں پہنچ چکے تھے۔ ان خطوط میں اہل کوفہ آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ عراق تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی قیادت قبول کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کربلا کی داستان کا عملی آغاز شروع ہوتا ہے۔ جب کوفہ سے مسلسل خطوط آنے لگے اور اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تو آپ نے فوراً کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ معاملات کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو ابتدا میں لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا اعلان کیا اور بیعت کا اظہار کیا۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوفہ امام حسین کا منتظر ہے، لیکن تاریخ کا رخ اچانک بدل گیا۔ یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو وہاں بھیجا گیا۔ اس نے سختی، دھمکی اور خوف کے ذریعے
اہل کوفہ کو منتشر کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ کل تک وفاداری کے دعوے کرتے تھے وہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو کر شہید کر دیے گئے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ اسی دوران آپ کو کوفہ سے آنے والی اطلاع اور اہل بیت و اصحاب کی مختلف آراء موصول ہوتی رہی، لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی خبر ملی کہ بعض لوگ حرم کعبہ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے آپ کو وہی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کی حرمت کو ہر چیز پر مقدم رکھا، چنانچہ آپ نے 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانگی اختیار فرمائی۔ اس قافلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں اور نواسیاں بھی تھی، اہل بیت اطہار تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، اور وہ جانثار ساتھی تھے جو ہر حال میں اپنے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر یہ قافلہ منزل بمنزل آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں مختلف مقامات آئے، مختلف افراد ملے، بعض نے واپسی کا مشورہ دیا، بعض نے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ پھر سفر کرتے کرتے محرم الحرام کا مہینہ آ گیا اور آخر کار 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ دریائے فرات کے قریب ایک سنسان میدان میں جا پہنچا۔ جب اس سرزمین کا نام پوچھا گیا تو جواب ملا کربلا۔ یہ نام سنتے ہی گویا تاریخ رک گئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے چند دنوں میں یہی زمین وفا، صبر، قربانی اور استقامت کی سب سے عظیم داستان اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اسی لیے ہم آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کربلا کی داستان میں آخر آگے کیا ہوا، یہ سب چیزیں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل پیج کے اندر جا کر دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر نیکسٹ ویڈیو بننے کے بعد اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم لنک پیسٹ کر دیں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔